جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے اللہ کی ذات معجزے کرنا شروع کرتی ہے۔ تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو، باقی اس کا کام ہے۔ وہ کب کیسے وسیلہ بناتا ہے، آزمائشوں سے ڈرو مت، وہ ذات اپنے پیاروں کو ہی مشکل میں ڈالتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر قدم پر بڑے غور سے تمہاری دعاؤں کو سنتی ہے، اور عنقریب وہ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے گی۔ بس اسی پر بھروسہ کرنا، جب مشکل پڑے تو صبر اور نماز سے مدد لینا، دیکھنا صحیح کیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اس لیے دوستو، ہدایت کا مانگنا بہت ضروری ہے۔ ہدایت لفظ سننے میں بہت چھوٹا ہے مگر معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ اور مانگیں یا نہ مانگیں، ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آپ کو دنیا کو نہیں دین کو چننا ہے۔ آپ کا جینا مرنا، ہنسنا رونا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ دوستو جب انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جس نے توبہ کی اور نادم ہوا، اس نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے مشابہت اختیار کی، اور جو نافرمانی پر مصر رہا اور اس پر کٹ حجتی کی، اس نے اپنے دشمن ابلیس کی مشابہت اختیار کی۔ دوستو، آپ اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور آپ کی عادات ہی آپ کا مستقبل بدلیں گی۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے توفیق ملتی ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا و آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کامیابی کی ضمانت چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے تمام کاموں کو خود سنوار دیتا ہے، اور جب جس کام کو اللہ رب العزت سنوار دے تو اسے بھلا کوئی اس کا بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اور مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اخلاق، عمل اور بہترین کردار ہے۔ قرآن پاک کو صرف اپنی آوازوں میں ہی مزین نہیں کرنا، بلکہ اس کے اصل مقصد کو پانا ہے، اور وہ مقصد اپنی عملی زندگی میں قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کرنا ہے۔ اور دوستو، ایک اہم بات، غرور اور خود پسندی سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دے۔ دل میں کھوٹ اور کلام میں جھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو آپ سے فرمایا ہے کہ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کی پکار کا جواب دے گا۔ تو وہ آپ ہیں جو اسے دل سے پکار نہیں رہے، اور وہ آپ ہیں جو اسے پکارتے ہوئے بھی اپنے دل میں 100 منفی خیالات اور بے یقینی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب آپ کو اس بات پہ کامل یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کی دعا قبول کرے گا؟ یقین کے ساتھ دعا کریں، پھر دیکھنا اللہ سب کچھ بدل دے گا۔